گزشتہ ایام کے اندر ایک شیعہ ذاکر جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی اور ظالم نے معاذ اللہ ایسے لفظ استعمال کیے جن الفاظ کی بنیاد پہ اس نے اپنی عاقبت برباد کر لی، اور لوگوں سے صرف داد وصول کرنے کی خاطر اس نے وہ جملے کہے۔ خدارا اس بندے کے پاس اب بھی وقت ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے۔ اس نے زبان اس شخصیت کے متعلق کھولی ہے جن کے متعلق میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، جس بندے نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے پیارے صدیق کو دیکھ لے۔ میرے حضور کا یہ فرمان دلوں کو بڑی تسکین دیتا ہے۔ میرے حضور نے کہا جتنے لوگوں کے مجھ پہ قرض تھے میں نے ہر شخص کا قرض اتار دیا، لیکن ایک واحد شخص ہے جس کا نام صدیق ہے، میں نے اس کا قرض نہ اتارا۔ اور دیکھیں وہ کتنی محبت، کتنی الفت میرے حضور کے ساتھ، کہ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے جہاں جہاں گئے۔ یار جس بندے کے مقدروں میں یہ آئی بات کہ اس نے اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھایا ہے، دیکھیں حضرت امام حسین کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے کہ وہ حضور کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس بات کو ہم بھول گئے کہ وہ کتنے مرتبے والی شخصیت ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدر والی ہستی ہیں جن کے کندھوں پہ میرے حضور سوار ہوئے تھے۔ اور میرے حضور نے جب عشرہ مبشرہ صحابہ کا ذکر کیا تو سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب حضور اپنی ظاہری حیات میں جس بندے کو مصلی امامت پہ کھڑا کرتے ہیں اس بندے کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یار دیکھیں کیا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی پیاری بیٹی ہیں، اور حضور کی زندگی کے آخری ایام جو ظاہری حیات کے تھے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں گزرے ہیں۔ حضور ان سے بھی پیار کرتے تھے، ان کے باپ سے بھی پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا صدیق اکبر کی بات کرتے تو باقی جتنے بھی صحابہ تھے ان سے فرماتے تھے ان کے ساتھ تم محبت برے لہجے میں بات کرو، ان کا ادب و احترام کرو، عقیدت سے ان سے ملو، کیونکہ وہ میرا یار ہے، میرا رفیق ہے، میرا دوست ہے۔ ثانی اثنین کا لقب جس بندے کے حصے میں آیا اس شخصیت کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ ظالم جو اٹھا اور اپنی زبان درازی کرتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر پہ اس ظالم نے اپنی عاقبت بھی برباد کر لی۔ مقصود صرف ان لوگوں کا یہ ہے میرے حضور کے صحابہ پہ بہتان بازی کر کے داد وصول کرتے ہیں، روپے پیسہ کماتے ہیں، فسق و فجور ان کے اندر اتنا بھرا ہوا ہے کہ یہ غلاظت کے مادے ہیں، اور پھر جب الامان والحفیظ ان پہ بہتان بازی کرتے ہیں تو معاذ اللہ انہیں کفر و شرک کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بندے ایمان سے خارج ہیں، ان کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کے ساتھ نہیں پیار کرتا وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ حضور اپنے صحابہ سے خود پیار کرتے تھے، اور یہاں تک کہ حضور کے الفاظ ہیں جس نے میرے صدیق کا دل دکھایا، میرے صدیق کے بارے میں برے لفظ استعمال کیے، اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تو اس بندے نے حضور کو بھی تکلیف دی ہے، امام حسین کو بھی تکلیف دی ہے، امام حسن کو بھی، اہل بیت اطہار کو بھی تکلیف دی ہے، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار حضرت ابو بکر صدیق سے دیکھے کہ وہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے ہاں جاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے اور انہیں سینے سے لگاتے اور فرماتے میرے بھائی آ گئے ہیں۔ تو یہ ادب و احترام کی کیفیت حضور کے صحابہ کی آپس میں، اہل بیت اطہار کی آپس میں تھی۔ اور آج اٹھ کے نام نہاد جو مذہبی سکالر ہیں اٹھ کے کہیں کہ یہ صدیق الامان والحفیظ وہ فسق و فجور میں مبتلا تھے، ظالم تجھ سے بڑا نہ کوئی فاسق ہے، نہ فاجر ہے، نہ بد کردار ہے اور نہ بد اعمال ہے، کیونکہ تو نے ان ہستیوں پہ بہتان بازی کی ہے جو میرے حضور کی محبوب ترین ہستیاں ہیں۔